دانش داور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ ملک میں ہر جگہ دنگے ہو رہے ہیں اور مسلموں کو نقصان ہو رہا ہے، اس پر مسلموں کو کیا عمل ہونا چاہیے؟ اجتماعیت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا چاہیے، جنتر منتر پہ جا کر احتجاج کرنا چاہیے، یا کوئی احتجاجی ریلی نکالنی چاہیے۔ گورنمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہمیں گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے، اور ہمارے لیڈران کو بھی اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے کہ جو ہمارے قائدین ہیں، چاہے وہ دیوبندیوں کے قائدین ہوں، چاہے وہ بریلویوں کے قائدین ہوں، جو نام نہاد قائدین ہیں دیوبندیوں کے یا بریلویوں کے یا اہل حدیث کے یا جماعت اسلامی کے، وہ سب کیا ہے، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو بس یہ سمجھ لیا کہیں فساد ہو، کہیں کوئی مارا جائے، کوئی پیٹا جائے، ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنے حجرے سے، اپنے خانقاہ سے باہر نہیں آئیں گے، بس ایک لیٹر پیڈ پہ ایک تحریر لکھیں گے اور اس کی مذمت کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں۔ بس انہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے اور قوم کے سوداگر بنے ہوئے ہیں۔ تو میں ان قائدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اللہ کے واسطے، اگر آپ قوم کی قیادت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ہٹ جائیں، کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کہیں کونے میں چلے جائیں، گوشہ نشین ہو جائیں، اور آپ کہہ دیں بھائی مجھے قائد نہ مانے، اور جو لوگ میدان میں ہیں ان کو قائد تسلیم کریں۔ آپ اپنی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کریں۔ قائد نہ خود قیادت ادا کر رہے ہیں، نہ دوسرے کو قائد بننے دے رہے ہیں۔ اس طرح کا ہر فرقے میں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کیا ہے، قائد بنے بیٹھے ہیں۔ یہ قائد قاف سے نہیں، قائد ہیں، یہ قائد ہیں، قائد نہیں ہے، یہ چھوٹے قاف سے قائد ہیں، یہ قائد نہیں ہے، قائد کہلانے کے لائق نہیں۔ صرف انہوں نے کیا ہے، ڈھکوسلے بازی کری ہوئی ہے اور امت کا سودا کر رہے ہیں، امت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی ہو رہا پورے ملک میں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ارے ہمارا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارے قانون کے حقوق ہیں۔ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر مسلمانوں کے حقوق کی بات کیجیے۔ صرف لیٹر پیڈ پر ایک احتجاجی تحریر یا لیٹر پیڈ پر مذمتی تحریر جاری کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے قائدین سے کہنا چاہ رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، اگر آپ نے امت کی رہنمائی اس وقت پر نہیں کری، امت کا دامن مضبوطی سے نہیں تھاما، اور آپ نے اس ڈوبتی ہوئی نیا کو پار نہیں لگایا، تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ آپ کو کبھی نہیں معاف کرے گی، اور نئے نوجوان نسل آپ کو کبھی معاف کرے گی۔ آپ کیا ہیں، تاریخ کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں گے، تاریخ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور آپ کا کوئی تذکرہ تک بھی تاریخ میں نہیں ہوگا، اور آپ کا تذکرہ جو ہوگا تاریخ میں بڑے بدترین لفظوں کے ساتھ کیا جائے گا آپ کا تذکرہ۔ اگر آپ اسی طریقے سے، اگر آپ نے جو منہ پہ کیا ہے ٹیپ لگا رکھی ہے، ایلفی سے اپنے منہ کو جو چپکایا ہوا ہے، اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کس بات کے یہ قائدین ہیں، کس بات کے قائد ہیں، کس بات کے لیڈر ہیں آپ؟ بالکل۔ اور آج وہ نام نہاد لیڈر جن کو مسلمانوں نے ووٹ دیا، آج اکھلیش یادو کو مسلمانوں نے ووٹ دیا، یو پی کے اندر ظلم ہو رہا ہے، یو پی کے اندر کیا ہے، ایک سادھو نعرہ لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو گھروں سے نکال کر ریپ کیا جائے گا، ان کے ساتھ بلاత్కాر کیا جائے گا، لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اور یو پی کے جو نام نہاد مسلمانوں کے لیڈر ہیں، مایاوتی ہے جن کو مسلمانوں نے ووٹ دیا اچھا خاصا، اور آپ کے اکھلیش یادو ہیں جن کو اچھا خاصا مسلمانوں نے ووٹ دیا، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، وہ ایک لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ سیکولرزم کا جام صرف مسلمانوں کو پلایا جاتا ہے، سیکولرزم کا جام پلا کر مسلمانوں سے ووٹ لیا جاتا ہے، دریاں بچھوائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں پر جب زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو کچھ بھی مسلمانوں کے تعلق سے وہ نہیں بولتے ہیں، خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں سے زیادہ بیوقوف قوم اس ہندوستان میں نہیں ہے، کہ وہ آج بھی ان سپولوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے ووٹ کو لیتے ہیں، جب مسلمانوں پر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو اپنے ووٹ بینک کے لیے، اپنے مفاد کے لیے خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، مسلمانوں کے حق کی بات نہیں کرتے ہیں، انصاف کی بات نہیں کرتے ہیں، عدل کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر جو مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہیں، تاریخ انہیں کیا ہے، بڑے بدترین القاب سے یاد کرے گی۔ میں ان قائدین سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی چپی توڑیے اور سنویدھان کے دائرے میں آ کر، قانون کے دائرے میں آ کر آپ قوم کو ساتھ لیجئے، اور اس کا کوئی الہی عمل تیار کیجئے، حل تلاش کیجئے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کو مستقل طور پر ستایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو تاریخ آپ کو کیا ہے، کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔